أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وہ کون سا آلہ ہے جس سے کسی کا ایمان جانچا جا سکے کہ آیا یہ اتنی فیصد مسلمان ہے اور اتنی فیصد کافر؟ تو دیکھیے ہمارے ہادی برحق نے اس مسئلہ کے ہر ابہام کو ختم فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جو انسانیت کے لیے سچا درد رکھے؟ ایک جنگ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی. اس نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس لیے قتل کر دیا کہ ان کے خیال میں کلمہ توحید کا اعلان دل سے نہیں کر رہا تھا بلکہ محض جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بار بار فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما قالها امر. صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ تحریر ہے. فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ آج کے دور میں اس سے الٹ معاملہ ہے. قومی اسمبلی کسی کے ایمان اور اسلام کا فیصلہ کرتی ہے. ہمارا اسلامی آئین جس نے 26 سال بعد قیام پاکستان کے یہ اعلان کیا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو توحید کا اقرار کرے یعنی لا الہ الا اللہ اور رسالت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے وہ مسلمان ہوگا. تب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم 72 فرقوں نے مل کر 73ویں فرقے کو خارج از اسلام کرنا ہے. تو پھر اس آئین میں ایک اور اضافہ کیا گیا یعنی وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے وہ مسلمان نہیں جب تک مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار نہ کر لے. یہ ہے ان کا کل اسلام. وہ مذہب بندے اور نام نہیں بلکہ ان ٹھیکیداروں کے سرٹیفکیٹ سے خدا اور بندوں میں رشتہ محبت پیدا ہو. ہمیں اس آئین کے مقابل پر جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی قانون کی کتاب سے عطا فرمایا اور اس کی وضاحت فرمائی کوئی اور آئین قبول نہیں. عرب کے جمیل آتے اور کلمہ پڑھ کر کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. خدا فرماتا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہ فرمان ہے اس خدا کا جو عالم الغیب ہے. فرماتا ہے تمہیں اجازت ہے یہ کہنے کی اسلمنا کہ ہم مسلمان ہو گئے. اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو مسلمانوں کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا تو ہدایت فرمائی اکتبونی من یلفظ بالاسلام من الناس. بخاری باب کتابت الامام الناس کہ لوگوں میں سے جو شخص اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے اس کا نام میرے لیے تیار ہونے والی فہرست میں لکھ لو. کیا پاکستان کا آئین بنانے والے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اسلام کا درد رکھتے ہیں؟ درد تو دور کی بات ان کے بڑوں میں تو اتنی جرأت نہ تھی کہ اس مسیحی یلغار کا مقابلہ کرتے جو 14ویں صدی میں دجال کی شکل میں ظاہر ہوئی اور اپنے قبضہ میں بڑے بڑے عالموں کو کرتی گئی. تب اس وقت کون تھا جو مد میدان تھا؟ کس نے اس وقت چومکھی لڑائی میں دفاع اسلام کیا؟ تمہیں غیرت اسلامی کا اگر تھوڑا سا بھی پاس ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں تم جانتے ہو کس نے سناتن دھرم کو شکست دی, کس نے ستیار پرکاش کی تحریک کو شکست دی, کس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست فاش دی. کیا تمہاری کتابوں میں یہ نہیں لکھا؟ تمہارے علماء نے اس بات کا اقرار نہیں کیا؟ ہاں وہی ایک شخص جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لبریز ہوا, جس نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا, آج بھی وہ لٹریچر موجود ہے. اگر یہود کی رسم سے توبہ کر لو اور آپ کی کتابوں کو پڑھ لو تو تمہارے دل بھی تمہارے بڑوں کی طرح اس گواہی پر کم از کم آمادہ ہو جائیں گے کہ ہاں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ایک بہت بڑے اسلامی جرنیل ہیں. تم جب
جب یہ دعویٰ کرتے ہو کہ احمدیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے تو یہ بھول جاتے ہو کہ وہ زمانہ تو انگریز کی ایسی حکومت کا تھا جب سلطنت ہندوستان پر سلطنت برطانیہ کا قبضہ تھا۔ مغلیہ حکومت تو 1857 سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ بتاؤ دارالندوا کا افتتاح تمہارے بڑوں نے کس عظیم مسلمان سے کروایا اور آج تم کس اسلامی حکومت کے سب سے زیادہ مقروض ہو؟ افسوس راگ وہ گاتے ہو جس کو آسمان گاتا نہیں۔ تم تب بھی انگریزوں کے ہاتھ افتتاح کرواتے تھے، آج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو انگریزوں کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہو۔ تم سے تو یہ ایک چھوٹا سا ملک سنبھالا نہیں جاتا اور بقول محترم حسن نثار تم اپنے جسم پر تو اسلام نافذ نہیں کر سکے۔ تم سے کئی گنا زیادہ غیرت ملکی رکھنے والے ٹیپو سلطان کو بھی تو دھوکہ کسی غیر نے نہیں دیا تھا۔ کس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا؟ کیا تم جماعت اسلامی اور احرار کی کتابیں نہیں پڑھتے؟ جب انگریز تمام ہندوستان پر فتح کے نعرے بجا رہا تھا تب اسے تم سے خوف تھا؟ سوچ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کھڑا کیا کہ جہاد کو منسوخ قرار دے دو اور دعوی نبی کر دو۔ سبحان اللہ۔ کبھی تم کہتے ہو مرزائیوں کا قرآن اور ہے، نماز اور ہے، کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد کی بجائے احمد پڑھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جہاد کی، بتاؤ کسی غیر اسلامی حکومت میں جب مسلمان امن سے اپنی تبلیغ کر سکیں تو قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ بس جب وہ دین کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے اور قلم اور مسیحی تعلیم سے مقابلہ کرتے تھے تو اسی کا جواب حضرت مرزا صاحب نے بھرپور دیا۔ تم تو ان کے خدا کے بیٹے کو انہی کی طرح آسمان پر زندہ بٹھا رہے تھے اور ان کی تقلید کر رہے تھے اور یہ بھول گئے کہ اس سے شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق آتا ہے۔ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان میں، مدفون ہو زمین پہ شاہ جہاں ہمارا۔ پس آپ کس طرح انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوئے؟ ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد بھی انگریز کتنی دیر تک خوف سے پاس نہیں آتے تھے، مگر یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی سیاست سے آج بھی وہ عیسائیت خوف کھاتی ہے اور آئندہ ہر زمانے تک نہیں خوف زدہ رہے گی۔ تم اپنے کمزور عقائد کے ساتھ انبیاء کو شہید کرتے ہو، ان کی مساجد کو مسمار کرتے اور ان پر لکھے کلمہ طیبہ کو شہید کرتے ہو۔ ہمت ہے تو غیرت دکھاؤ، ٹی وی پر اعلان کرو یا کم از کم یہ اقرار تو کرو کہ ہم ان پرامن احمدیوں کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین کرتے ہیں، جس سے یہ اپنی تکلیفوں کے باوجود چمٹے ہوئے ہیں۔ ہم ان پر 295 سی وغیرہ لگا کر جیلوں میں بند کرتے ہیں کہ خدا را باز آ جاؤ، احمدیوں تمہیں قانون کی اجازت نہیں دیتا السلام علیکم کہنے کی، اذان کی، نماز پڑھنے کی، اسلامی نام رکھنے کی۔ تمہارے گھر سے قرآن برآمد ہو تو ناجائز کلاشنکوف کی برآمدگی سے زیادہ کیس بنتا ہے۔ ارے حج پر ہم نے پابندی لگا دی ہے، تمہیں ہر قسم کے اسلامی شعار سے ہم نے روک دیا ہے، پھر بھی باز نہیں آتے۔ مگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے جو ہمارے پیارے امام آخری زمان علیہ السلام نے دیا ہے۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزان سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا۔ ازالہ یوحام حصہ اول صفحہ 137 طبع اول۔ پھولیں پھلیں گے ہر دم، پھولیں پھلیں گے ہر دم، کلمہ پڑھانے والے مٹ جائیں گے جہاں سے کلمہ مٹانے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔